انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، حسین و منی بائنا من الحسین۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد۔ نشتر پارک سے برآمد نویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارادار میں اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس میں غم حسین میں عزاداروں کی نوحہ خوانی اور ماتم داری شبیہ ذوالجناح بھی برآمد کی گیا۔ مرکزی جلوس میں عزاداران خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے امام بارگاہ علی رضا کے سامنے نماز ظہرین ادا کی۔ 9 اور 10 محرم کے لیے شہر بھر میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات، گلیاں اور سڑکیں کنٹینرز لگا کر سیل کر دی گئیں۔ جلوس کے راستوں میں بعض مقامات پر موبائل فون سروس بند رہی۔ 9 محرم کے مرکزی جلوس کے روٹ پر 5047 افسران اور اہلکار مامور کیے گئے تھے۔ اسپیشل برانچ، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ اور ماہر سنائپرز تعینات رہے۔ جلوس کے راستوں پر رینجرز اہلکاروں نے بھی فرائض کی انجام دہی کی۔ سخت چیکنگ کے بعد عزاداروں کو داخلے کی اجازت دی گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گلی محلوں، سڑکوں اور امام بارگاہوں کے باہر سبیلوں کا اہتمام۔ ہر آنے جانے والے کو دودھ اور طرح طرح کے مشروبات پیش کیے گئے۔ بچے بھی سبیلیں لگانے میں پیش رہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شعلہ رضا نے بھی عزاداروں کے لیے سبیل کا اہتمام کیا۔ ہندو برادری کی جانب سے بھی امام حسین اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت۔ ہندو برادری نے بھی شہدائے کربلا کی یاد میں سبیلیں لگائیں۔ پیپلز پارٹی اقلیتی ونگ کراچی کے رہنما ڈاکٹر راکیش کا کہنا ہے، کربلا کی شہادتیں عالم انسانیت کے لیے مثال تھیں۔ نو اور 10 محرم کو اپنے پیاروں کی قبروں پر جانا شہریوں کے لیے معمول میں شامل ہے۔ شہری قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں اور ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کرتے ہیں۔ قبرستانوں کی حالت زار پر شہری پریشان، انتظامیہ سے قبرستانوں کی بہتری کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ وزیر اطلاعات سندھ سید غنی کا محمود آباد کا دورہ، شاہ نجف امام بارگاہ میں محرم کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ جلوس کی گزرگاہوں اور مجالس کی سیکیورٹی بہتر بنانے کی ہدایت۔ منتظمین جلوس و مجالس کا انتظامات کے حوالے سے اظہار اطمینان۔ دوسری جانب میونسپل کمشنر ایسٹ غلام سرور راہڑیوں نے متحرک رہے نمائش اور ٹائم سکوئر گلشن اقبال کے جلوس میں شرکت کی۔ 10 محرم کے مرکزی جلوس کے لیے دن بھر اور بھرپور بلدیاتی خدمات کی یقین دہانی کروائی۔ شہر عقائد میں کرونا وائرس کے کیس کم ہونے لگے، مزید 741 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 13.30 ریکارڈ کی گئی۔ ضلع شرقی میں 294 افراد متاثر ہوئے، ضلع وسطی میں 171، ضلع جنوبی 86، کرنگی 82، ملیر میں 83، جبکہ غربی میں 45 افراد مرض میں مبتلا ہوئے۔ سندھ حکومت کا پیر سے بند تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ، اسکول، کالجز اور جامعات 50% طلبہ کے ساتھ کھولے جائیں گے۔ وزیر جماعت اسماعیل راہو کا کہنا ہے کہ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کو کرونا ویکسینیشن ان کی لازمی قرار، والدین پر بھی کرونا ویکسین لگوانے کی پابندی ہوگی۔ تعلیمی اداروں میں ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال لازمی ہوگا۔ پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی کی زیر صدارت اجلاس۔ ضلع جنوبی میں کنٹونمنٹ کے انتخابات میں حصہ لینے والے کونسلرز شریک۔ کنٹونمنٹ بورڈ میں انتخابات کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم کے حوالے سے بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کا کلفٹن میں قاسم باغ اور عصمت باغ کا دورہ، ڈائریکٹر پارکس کی تزئین و آرائش کے حوالے سے بریفنگ دی۔ مرتضی وہاب کا باغ ابن قاسم میں سائیکلنگ ٹریک بنانے کا عزم، ایڈمنسٹریٹر کراچی کی پارک میں مزید پودے لگانے کی ہدایت۔ بلدیہ عظمیٰ میں انجینئرنگ کے شعبے میں اہم پوسٹوں پر تعیناتیاں، تکنیکی شعبوں میں بہتری آنے کی امید۔ تعیناتیوں کا نوٹیفیکیشن محکمہ SGA&C نے جاری کر دیا۔ مرتضی وہاب کی ایڈمنسٹریٹر کراچی تعیناتی کے بعد ترقیاتی شعبوں کے 4 افسران کی بلدیہ عظمیٰ کراچی میں تقرری۔
موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی خلاف ورزی کراچی پولیس نے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت کو روک لیا۔ رینجر والے پہچان لیتے ہیں، آپ نہیں پہچانتے، عامر لیاقت کا پولیس والوں سے شکوہ۔ شہر قائد میں اشیاء اور رنوش کی قیمتیں سرکاری نرخوں سے کہیں زیادہ، ناجائز منافع خوروں کی لوٹ مار کو بریک نہ لگ سکی۔ کم آمدن والے شہریوں کے لیے مشکل دن بدن بڑھنے لگی۔ ٹماٹر 120، بھنڈی اور گاجر 200، ادرک 240 میں فروخت۔ برائلر مرغی کا گوشت 214 کے بجائے 280 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ گراں فروشوں پر نظر کون رکھے گا، شہریوں میں تشویش۔ گلبرگ میں پولیس نے نوسر باز گرفتار کر لیا۔ تلاشی کے دوران ملزم نے خود کو ڈی آئی جی غربی ظاہر کیا۔ دوران تفتیش ملزم سابق سپرنٹنڈنٹ نکلا۔ ملزم کی رفعت اقبال کے نام سے شناخت ہوئی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف نوسر بازی کا مقدمہ درج کر لیا۔ محرم میں نظر و نیاز کی وافر مقدار میں تقسیم، پکوان سینٹرز کے کاروبار کو 4 چاند لگ گئے۔ بڑی تعداد میں آرڈرز کے باعث ڈیمانڈ پوری کرنا مشکل ہو گیا۔ محرم میں شیر مال کی فروخت میں بھی نمایاں اضافہ، کاروبار بڑھنے سے دکانداروں کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں۔ امام بارگاہ بشو لیاری کی قدیم ترین امام بارگاہ 200 سال پرانی امام بارگاہ کو ابتدائی طور پر علم لگا کر بنایا گیا۔ چاروں اطراف جھاڑیوں کی دیوار بنائی گئی تھی۔ 100 سال بعد محمد جمعہ عرف بشو کی نسل نے امام بارگاہ کی تعمیر نو کی۔ امام بارگاہ کی بنیاد 1935 میں آغا خان جماعت نے رکھی۔ اور ہو جذبہ جمع تو کچھ بھی ہے آساں، نوجوان نے 45,000 پینسلوں کی مدد سے جھولا تیار کر لیا۔ بلال آصف کو شوق پورا کرنے کے لیے 2.5 برس لگے، جمع پونجی 8.5 لاکھ روپیہ لگا دی۔ بلال آصف نے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کروانے کے لیے درخواست دے دی۔